بہت عرصہ ہوا کہ ایک ملک پر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا نام پری تھا۔ پری ابھی چھوٹی سی تھی کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا اور بادشاہ نے کچھ دنوں بعد دوسری شادی کر لی۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بھی خوبصورت تھی اور وہ تھوڑی سی مغرور بھی تھی۔ نئی ملکہ کے پاس ایک جادو کا شیشہ تھا۔ ملکہ روزانہ صبح اٹھ کر تیار ہوتی اور جادو کے شیشے سے پوچھتی، شیشے شیشے ذرا یہ تو بتاؤ، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشہ جواب دیتا، بے شک ملکہ عالیہ، آپ ہی سب سے خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر ملکہ بہت خوش ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پری بڑی ہوتی گئی اور اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ملکہ نے حسب معمول جب شیشے سے پوچھا کہ سب سے خوبصورت کون ہے تو شیشے نے اس کو جواب دیا کہ ملکہ عالیہ، بے شک آپ سب سے خوبصورت تھیں، لیکن اب آپ کی ستیلی پری سب سے خوبصورت ہے۔ شیشے کا جواب سن کر ملکہ کو غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ اس نے اپنے خاص ملازموں کو بلا کر حکم دیا کہ شہزادی کو دور جنگل میں لے جا کر قتل کر دیں۔ ملازم شہزادی کو لے کر جنگل چلے گئے۔ جنگل پہنچ کر شہزادی کو قتل کرنے لگے تو ان کو اس پر بہت ترس آیا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کیوں نہ ہم شہزادی کو چھوڑ دیں؟ یہ سن کر باقی ملازموں نے شہزادی سے کہا، تم اس جنگل میں کہیں بھاگ جاؤ اور واپس اپنے ملک نہ آنا، ورنہ ملکہ تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دیں گی۔ شہزادی نے جان بخشی پر ملازموں کا شکریہ ادا کیا اور ایک گھنے جنگل کے اندر ایک سمت چل پڑی۔ کچھ دور جا کر شہزادی کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ شہزادی اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی۔ اس نے اندر جا کر دیکھا کہ گھر میں کوئی زیر موجود نہیں تھا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی اور اس میز کے گرد 7 چھوٹی چھوٹی کرسیاں رکھی تھیں، جبکہ اس گھر کے ایک بیڈ روم میں چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ ملکہ چھوٹے چھوٹے 7 بیڈ لگے ہوئے تھے۔ شہزادی وہاں لیٹ کر سو گئی۔ کافی وقت گزرنے کے بعد شہزادی نیند سے بیدار ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ 7 چھوٹے چھوٹے آدمی اس کے گھر کھڑے ہیں، اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 7 بونے تھے جو ایک ہیرے کی کان میں کام کرتے تھے اور اب کام سے چھٹی کر کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے شہزادی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ کہ اس جھونپڑی میں کیسے آئیں۔ اس پر شہزادی نے ان بونوں کو محل سے جنگل میں آنے تک کی تمام داستان سنا دی۔ شہزادی کی داستان سن کر بونوں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اس گھر میں ہمارے ساتھ رہو گی اور گھر کے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب ہم لوگ گھر پر موجود نہ ہوں تو کسی بھی اجنبی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ دوسری طرف ملازموں نے واپس جا کر ملکہ کو بتایا کہ انہوں نے شہزادی کو قتل کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی اور بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں لگے جادو کے شیشے کے پاس جا کر بولی، شیشے شیشے اب بتا، اس دنیا میں سب سے خوبصورت کون ہے؟ شیشے نے کہا، بلا شبہ ملکہ، بلا شبہ شہزادی ہی سب سے خوبصورت ہے اور وہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے۔ یہ جواب سن کر ملکہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر گھر جا کر چیزیں بیچنے والی عورت کا بھیس اختیار کیا اور وہ جنگل میں چلی گئی۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد ملکہ کو وہ جھونپڑی مل گئی جس میں شہزادی ٹھہری ہوئی تھی۔ ملکہ نے جھونپڑی کا دروازے پر دستک دی۔ شہزادی نے دیکھا
ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری پکڑے کھڑی ہے اور اس میں خوبصورت ریبن رکھے ہیں۔ پیارے پیارے رنگوں کے ریبن دیکھ کر ہما کا دل للچانے لگا اور وہ بالکل بھول گئی کہ بونو نے اسے کسی اجنبی سے ملنے سے منع کیا تھا۔ شہزادی نے عورت کو اندر بلایا اور ریبن دکھانے کی خواہش ظاہر کی۔ بوڑھی عورت نے ایک ریبن اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ ریبن گلے میں پہنتے ہی شہزادی فوراً بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ سمجھی شہزادی مر چکی ہے، اسی لیے وہ جلدی جلدی وہاں سے واپس بھاگ آئی۔ بونے جب اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ ساتوں بونوں نے مل کر شہزادی کے گلے سے ریبن کھولا۔ ریبن کھلتے ہی اس کا سانس بحال ہوا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ بونوں کے پوچھنے پر اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا اور ان کا کہنا نہ ماننے پر معذرت بھی کی۔ بونوں نے کہا کہ دیکھو، آئندہ اچھی طرح یاد رکھنا اور ہماری غیر موجودگی میں کسی کو بھی اندر نہ آنے دینا۔ شہزادی نے ایک مرتبہ پھر بونوں سے وعدہ کر لیا اور کہا آئندہ وہ محتاط رہے گی۔ ملکہ خوشی خوشی اپنے محل میں واپس پہنچ گئی۔ دوسرے روز ملکہ نے شیشے سے وہی سوال کیا۔ ملکہ کو پوری امید تھی کہ اس مرتبہ آئینے کا جواب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، لیکن آئینے نے کہا، ملکہ عالیہ، بے شک آپ خوبصورت ہیں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت آپ کی سوتیلی بیٹی ہی ہے اور اب بھی زندہ سلامت اپنی جھونپڑی میں موجود ہے۔ اس مرتبہ ملکہ نے فروٹ بیچنے والی عورت کا بھیس بدلا اور جنگل میں جا پہنچی۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی، خوبصورت میٹھے سیب لے لو، خوبصورت میٹھے سیب لے لو۔ شہزادی نے سیب دیکھے تو جھونپڑی کے قریب پہنچ کر شہزادی نے سیب دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے۔ اسے بونوں کی ہدایت یاد آئی تو اس نے سوچا، اگر میں اس بڑھیا سے سیب لے کر کھا لوں تو بونوں کو کیا پتہ چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے بوڑھی عورت کو قریب بلایا۔ عورت نے ایک خوبصورت سرخ سیب اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ سیب سے خوش ذائقہ ہے۔ شہزادی نے جیسے ہی سیب دانتوں سے کاٹا، وہ جہاں کھڑی تھی وہیں گر گئی۔ بوڑھی عورت یعنی ملکہ نے اسے اچھی طرح دیکھا اور جب اطمینان ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو اپنے محل کی طرف واپس آ گئی۔ شام کو جب بونے واپس آئے تو انہوں نے شہزادی کو مردہ حالت میں پایا۔ بونے بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کو ایک خوبصورت تابوت میں رکھ دیا۔ روزانہ اس کے گرد بیٹھے رہتے کیونکہ وہ شہزادی سے محبت کرنے لگے تھے اور کسی بھی طرح اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ چند دن بعد قریبی ملک کے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے شہزادی کو دیکھا تو بونوں سے کہا وہ شہزادی اس کو دے دیں، لیکن بونوں نے انکار کر دیا۔ شہزادہ بہت اصرار کرتا رہا، وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا کیونکہ اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آخر شہزادے کا اصرار پر بونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے شہزادی کا تابوت لے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادے نے تابوت اٹھانا چاہا تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا اور تابوت اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ تابوت گرنے کی وجہ سے شہزادی جھٹکے کے ساتھ گری تو اس کے حلق سے سیب کا ٹکڑا نکل کر باہر آ گیا اور شہزادی اٹھ بیٹھی۔ دراصل ملکہ نے سیب کو زہر لگا کر شہزادی کو کھلایا تھا، اسی لیے وہ سمجھی کہ شہزادی مر گئی ہے، جبکہ سیب کا ٹکڑا حلق میں پھنسنے کی وجہ سے شہزادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شہزادی کو اٹھتے دیکھ کر ساتوں بونے خوش ہوئے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی سے شادی کی خواہش کی۔ بونوں نے مل کر ان دونوں کی شادی کے انتظامات کیے اور کچھ دنوں بونوں کے پاس رہنے کے بعد شہزادی کو لے کر شہزادہ اپنے ملک روانہ ہو گیا۔